الرحیم السلام علیکم. کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. ڈفرینس امانگ دا ڈیولپنگ کنٹریز، آج یہ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے. اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں تو ان میں فرق بھی تو ہوگا، ان میں کچھ فرق ہوگا، جیسے کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں کچھ ڈفرینس بھی ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہے سائز اینڈ انکم لیول. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی وسعت اور آمدنی کا معیار کیا ہے. اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو رقبے کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی آمدنی کم ہوتی ہے. جو 118 کنٹریز ایسے ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ممبر ہیں، اور 118 ہے ٹوٹل، جس میں سے 97 جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ممبر ہیں. تو ان میں سے 97 میں سے 72 کنٹریز ایسے ہیں جن کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، اور کچھ 51 جیسے ممالک ہیں جن کی آبادی کل آبادی 50 لاکھ سے بھی کم ہے. اب جن کی آبادی زیادہ ہے ان میں ہم پاکستان، انڈیا، برازیل، نائجیریا وغیرہ ہے جو کہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں. سملرلی کچھ کنٹریز جیسے نیپال، جارڈن، چاڈ وغیرہ ایسے ہیں جن کی آبادی بہت کم ہے. بڑا ملک اگر رقبے کے لحاظ سے ہوگا، وسائل اس کے پاس زیادہ ہوں گے، منڈیاں وسیع ہوں گی، غیر ملکی اشیاء پر وہ جو ہے وہ کم انحصار کرے گا، لیکن اس کے مسائل بھی ہوں، مطلب یہ فوائد اسے حاصل ہوں گے لیکن کچھ مسائل بھی اسے ہوں گے، مثلا انتظامی مسائل وغیرہ بھی اسے ہوں گے. اب تاریخی نمبر 2 پہ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے کہ تاریخی پس منظر یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اب کچھ کنٹریز ایسے تھے ایشیا کے، ایشین کنٹریز، وہ کچھ جو یورپین کنٹریز تھے ان کے جو ہیں وہ کالونیاں تھیں. اسی طرح سے فرانس، اٹلی وغیرہ جو ہے انہوں نے بھی اپنی کالونیاں بنائی ہوئی تھیں افریقن کنٹریز میں. تو یہ کافی جو ہے وہ مسائل تھے ان کالونیوں کی وجہ سے، نوآبادیاتی نظام تھا. تو جب وہ نظام ختم ہوا، لوگوں ان کنٹریز نے جب فریڈم حاصل کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اپنی جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو ٹھیک کرنا. یعنی جب یہ نوآبادیاتی نظام تھا تو انہوں نے کیا کیا اس نوآبادیاتی نظام میں کہ ان کی ایجوکیشن کو، اکنامک سسٹم کو، سوشل ویلیوز کو چینج کر دیا. تو وہ جب چینج ہو گئیں یہ ساری چیزیں، تو جب وہ ملک چلے گئے وہاں سے، تو وہ وہاں پہ ان ملکوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ اپنی ان ویلیوز کو ٹھیک کرتے یا دوبارہ سے پرانی ویلیوز کو لے کے آتے. اب کیا تھا کہ جیسے کہ کچھ ممالک نے جلدی آزادی حاصل کر لی تو انہوں نے جلدی سے اپنی اکنامک ویلیوز وغیرہ کو ٹھیک کر لیا، لیکن کچھ کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے لیٹ آزادی حاصل کی. جب انہوں نے لیٹ آزادی حاصل کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے لیے ان کو پہلا مسئلہ یعنی ابھی تک یہی رہا کہ انہوں نے اپنی سوشل ویلیوز کو دوبارہ، اپنی رسم و رواج کو قائم کرنا تھا. تو یہ کافی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ان کے فرق ہے. پھر آ جاتا ہے نمبر 3 پہ فزیکل اینڈ ہیومن ریسورسز، قدرتی اور انسانی ذرائع. کچھ کنٹریز ایسے ہیں بچوں جن کے پاس معدنی ذخائر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. اب جب معدنی ذخائر وغیرہ زیادہ ہوں گے، جیسے کہ اوپیک کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان مشرق وسطیٰ کے ممالک، وہاں پہ کیا ہے کہ معدنیات وغیرہ زیادہ ہیں، ان کے وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، تو وہ ان کی آمدنیاں کافی زیادہ ہیں. اب جب ان کی آمدنیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو وہ مطلب آبادی تو ان کی زیادہ ہے لیکن آمدنیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ امریکہ وغیرہ کے برابر ان کی آمدنیاں چلی گئیں، لیکن پھر ان کے اپنے مسائل ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش، ٹوگو وغیرہ، وہاں پہ یہ ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں. جب یہ ذرائع نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے یعنی کم ہے، منیمم ہے، تو ان کے اپنے مسائل ہیں. تو لیکن ان کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ ان کے پاس ہیومن کیپٹل اچھا ہے، وہ ایفیشینٹ ہے کہ وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں. یعنی وہ اگر ترقی کرنا چاہیں تو وہ کرنے کے قابل، اور اب وہ کر رہے ہیں ترقی. تو ہمارے یہ کافی یعنی منرلز کا فرق کی وجہ سے آپ کے اکانومی میں کافی فرق پڑتا ہے اس سے کچھ. اب نیکسٹ ٹاپک ہے ریلیٹیو امپورٹنس آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. سرکاری اور نجی شعبے میں نسبتی اہمیت، یعنی کہ ان کے پاس، کسی کے پاس پرائیویٹ سیکٹر بڑا ہوگا، کسی کے پاس پبلک سیکٹر بڑا ہوگا. جیسے ایشین کنٹریز ہیں تو وہاں پہ لیزز فیئر اکانومی ہے، مطلب لیزز فیئر سسٹم ہے، مخلوط معاشی نظام ہے. یعنی پرائیویٹ، پبلک اور گورنمنٹ مل کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ نجی شعبہ مل کے ملک کو چلاتا ہے. اسی طرح لاطینی امریکہ جو ہے وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا ہے، یعنی کہ صرف نجی شعبے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہاں پہ. اب جو افریقہ وغیرہ کے کنٹریز ہیں وہاں پہ پبلک سیکٹر، گورنمنٹ، یعنی ان کے پاس لوگ پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں تو وہ گورنمنٹ کو ہی انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے. یعنی گورنمنٹ کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کس طرح سے سرمایہ کاری وغیرہ کرنی ہے، کیا نئی پالیسیز بنانی ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے
ہے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اب کئیوں کے جو کئی ملکوں میں پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. اس میں بھی پھر کسی ملک میں غیر ملکی نجی سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے, کسی ملک میں غیر ملکی نجی سرمایہ کاری کم ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ یعنی کہ پرائیویٹ یہ جو گورنمنٹ ہے پھر وہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ ٹیکسز کے ذریعے کیسے اس انویسٹمنٹ کو زیادہ یا کم کرنا ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کو آزادی ہے لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ تھوڑے بہت ٹیکسز وغیرہ لگا کے جو ہے وہ جو آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, پرائیویٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, یعنی کہ نہ تو وہ کم ہو اور نہ ہی زیادہ ہو. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈسٹریل اسٹرکچر. انڈسٹریل اسٹرکچر کیا ہے؟ صنعتی شعبے کی ساخت. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیکورڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک, وہاں پہ وہ پورے کا پورا ملک کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر پہ. ایگریکلچر سیکٹر میں ویسے ہی ہم ٹریڈیشنل اور پرانے میتھڈ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار ہماری بہت زیادہ کم ہے. اب جو لاطینی امریکہ ہے, حالانکہ وہ بھی ترقی پذیر کچھ ملک ہیں وہاں پہ, لیکن وہ کیا ہے, ان میں انڈسٹریل سیکٹر بڑا ہے, مور پاورفل ہے. اب جب انڈسٹریل سیکٹر بڑا ہوگا تو وہ زیادہ جو ہے وہ ترقی کر پائیں گے, وہ ترقی یافتہ ہوگا, وہ نئے میتھڈز ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور اس طرح ترقی کریں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے جنوبی کوریا, تائیوان, سنگاپور وغیرہ وہ ہیں, انہیں ہم صنعتی ممالک کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے صنعت کو, ہیں وہ بھی ترقی پذیر ممالک, لیکن انہوں نے صنعت کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ بہت ترقی حاصل کر لی ہے, مطلب کافی وہ ترقی یافتہ کی لسٹ میں شامل ہو گئے. ایکسٹرنل ڈیپینڈنس, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی انحصار کتنا ہے, بیرونی ممالک پہ انحصار کتنا ہے. جتنی ڈیپینڈنسی زیادہ ہوگی تو وہ ان کے اکنامک اور پولیٹیکل فریڈم کو ڈسٹرب کریں گے. اب کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے فرسٹ اور تھرڈ منصوبہ اسی لیے ناکام ہوا, اکنامک جو پلان تھے اس لیے ناکام ہوا کیونکہ ہمارے زیادہ کس چیز پہ انحصار تھا, جو ہماری ترقی یافتہ ممالک کی ایڈ اور ڈیپٹ پہ, قرضے اور بیرونی امداد پہ. جب ہمیں قرض اور بیرونی امداد نہ ملی تو اس وجہ سے ہمارا فرسٹ اور تھرڈ جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہو گیا. اسی طرح چائنا ہے, وہ بھی ہے ترقی پذیری, لیکن ان کے سارے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ ان کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے ان ترقی یافتہ ممالک پہ. وہ خود سے پلان کرتے ہیں, خود سے اپنی ساری پلاننگ کرتے ہیں اور خود سے ہی وہ ان کے سارے اکنامک جتنے بھی پلانز ہیں وہ اسی لیے سکسیزفل کامیاب ہوتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان کی ڈیپینڈنسی کم ہے, جبکہ جو ترقی پذیر کچھ ممالک جیسے پاکستان, انڈیا وغیرہ, ہماری جو ہے وہ ڈیپینڈنسی زیادہ ہے بیرونی, ہم دوسرے بڑے ترقی یافتہ ممالک پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. نیکسٹ ہے پولیٹیکل اسٹرکچر. پاور, جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, پاور ہے اور انٹرسٹ گروپس ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ترقی پذیر سیاسی حالات میں فرق ہے, یعنی کہ ان کے کچھ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر جاگیردار اور زمینداروں کا قبضہ ہے, وہی کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, کون سا اکنامک پلان بنانا ہے, کیا وہ حکومتوں کو چیلنج کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں ابھی چینی کا بحران آیا تو اس میں کیا ہے کہ انٹرسٹ گروپس ہیں, ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں, اس کے لیے وہ چینی کی قیمت کو کم یا زیادہ کر رہے ہیں. اسی طرح مشرق وسطی میں شیخوں کی حکومت ہے, شیخ جو ہے وہ تیل کی رائلٹی لیتے ہیں اور اس طرح جب شیخوں کو تیل پہ قبضہ ہے تو وہ اس حساب سے اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں. تو یہ کافی, یعنی کہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سے ترقی پذیر ممالک میں کافی زیادہ فرق ہیں آپس میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی حکومتیں اور ان کے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ سارا اس میں کافی فرق ہے. کسی میں اگر جس میں بیرونی ہاتھ کم ہوگا, یعنی ان جاگیرداروں, زمینداروں یا ان کا قبضہ کم ہوگا تو وہ ملک زیادہ ترقی کرے گا. اسی طرح جن ملکوں میں ان جاگیرداروں اور زمینداروں کا جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو وہ ظاہری بات اتنی ترقی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.